ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے وہ اپنوں میں سب سے نمایاں رہے، وہ ہر میدان میں اپنے آپ کو کامیاب پائے، دوستوں میں بیٹھا ہو یا رشتہ داروں میں اس کی پوزیشن سب سے نمایاں ہو، وہ ایک پروقار زندگی گزارے، اسے دوسروں کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، تو وہ یہ وظیفہ ضرور کرے۔ یہ وظیفہ آزمایا ہوا وظیفہ ہے، اس سے میں نے بہت کچھ حاصل کیا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں زیادہ سے زیادہ لوگ اس وظیفہ سے فائدہ حاصل کریں اور اپنی دکھی زندگی کو زیادہ سے زیادہ آسان بنائیں۔ تو اب وظیفہ کے بارے میں جانتے ہیں۔ پہلے آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس وظیفہ سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اب وظیفہ کے بارے میں جانتے ہیں۔ ایک دن میں کوئی بھی ٹائم آپ فکس کر لیں، چاہے فجر کے بعد، ظہر کے بعد یا عصر، مغرب، عشاء کے بعد، کوئی بھی ٹائم فکس کر لیں۔ اس ٹائم آپ نے 11 دن یہ وظیفہ کرنا ہے۔ یہ وظیفہ قرآن پاک کی سورت الرحمن کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ آپ میکسیمم آدھے گھنٹے میں کر سکتے ہیں۔ جہاں انسان اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے 8 گھنٹے، 10 گھنٹے، 12 گھنٹے کی ڈیوٹی دیتا ہے، وہاں اپنی زندگی کو اچھا کرنے کے لیے آدھے گھنٹے کی ڈیوٹی دینا کوئی زیادہ ٹائم نہیں۔ ڈیلی آپ نے جو بھی ٹائم آپ نے فکس کیا ہو، اس ٹائم آپ نے یہ وظیفہ 11 مرتبہ کرنا ہے اور 11 دن کرنا ہے۔ وظیفہ اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے سٹارٹنگ میں 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، یا کوئی بھی دروشی پڑھ لیں جو آپ کو آسان لگے۔ آپ 11 مرتبہ دروشی پڑھ لیں، اس کے بعد 11 مرتبہ سورت الرحمن تلاوت کرنی ہے، پھر آپ نے 11 مرتبہ دروشی پڑھ لینا ہے۔ اسی طرح آپ نے 11 دن یہ وظیفہ کرنا ہے، تو انشاءاللہ تعالی آپ جو بھی اپنے رب سے مانگیں گے ضرور ملے گا۔ سورت الرحمن کی تلاوت کرتے ہیں، غور سے سنیے گا، اللہ تعالیٰ برکت فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا
لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق اللہ المولانا العظیم۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔